ویلکم بیک ناظرین. مبشر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان پہ ٹیکس کے حوالے سے پریکٹیکلی اور تھیوریٹیکلی جو چیزیں ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں ایشوز پہ. میں ایک تھوڑا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے، مے بی آپ کو وہ ڈفرینٹ کویشچن لگے کہ یہ جو نزلہ سارا اب جس طرح ہم نے بات کی سافٹ ویئر ٹارگٹ کی، ابھی بھی جتنا آئی ایم ایف کے حوالے سے جو پریشر آنا ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے، بار بار یہ ہم ریٹیلرز کو ٹیکس یقیناً مہتاب صاحب بھی کہتے ہیں دینا چاہیے، ہر کسی کو اپنے حصے کا ٹیکس دینا چاہیے، وہ کوئی چھوٹا آدمی ہے بڑا آدمی ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اسکیم آف تھاٹ اور اسکیم آف جو ایکشن ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ میسج پہ جاتا ہے. اور یہ جو ایلیٹ کلب جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آئی پی پیز والی، ریئل اسٹیٹ والی، ٹوبیکو والی اور بہت سارے اس طرح کے سیکٹرز میں وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. تو یہ کویشچن، اس کے جو ایکویشن ہے ہم اس میں ایک طرف ایک ایلیٹ طبقہ ٹیکس دیتا ہی نہیں، ٹیکس ایویٹ کرتا ہے اور اربوں ڈالر کا کرتا ہے، دوسری طرف ہم بجلی گیس یہ چیزیں مہنگی کر کے لوگوں کو خون پسینے کی کمائی نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ جو ٹیکس کی اس میں ایک ایکویشن کیسے لائی جائے، یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے بڑھانا ہے ریونیو کو، دوسری طرف آپ نے پھر کرنا کیا ہے سافٹ ویئر ٹارگٹ. میرا نا جی گیس کا بل اس مہینے آیا ہے 47,000 روپیہ. پچھلے مہینے 94,000 روپیہ بل تھا میرا گیس کا. اور پچھلے سال کتنا تھا؟ دل جلانے کی بات کرتے ہیں آپ گیلانی صاحب، پچھلے سال پرابلی وڈ بی سم تھنگ لائک 15-18 ہزار روپے کے آس پاس. تو 1-2 سال کے عرصے کے اندر اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں جس میں ہم تینوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی جنرل صاحب نہیں تھے جو ایک اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے تھے اپنے ایک انقلاب کی شکل میں، انفارچونیٹلی. اب آئی ایم ایف کے بارے میں مہتاب صاحب مجھ سے کہیں بہتر بات کر سکتے ہیں، لیکن جو میری آبزرویشن ہے، آئی ایم ایف کو بھی کچھ زیادہ ہی ڈیمونائز کیا گیا ہے ہماری سوسائٹی میں، بیکاز اٹ از ایزیئر ٹو کریٹ اے ڈیمن اینڈ دین سے تھنگز اگینسٹ اٹ. آئی ایم ایف اگر ریاست پاکستان سے کہتا ہے کہ اپنے ٹیکسیشن کی بیس انکریز کریں، تو اگر ٹیکسیشن کی بیس انکریز ہوتی ہے تو کیا وہ پیسے اگر ریاست پاکستان جنریٹ کرتی ہے تو وہ پیسے جنریٹ کرنے کے بعد کیا وہ انڈیا کو دے دے گی؟ کیا وہ افغانستان کو پیسے دے دے گی؟ وہ یمن کو دے دے گی؟ اپنے لیے استعمال کرے گی نا جی. اور اگر ریاست پاکستان، اور یہ بات ہم اپنے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے، آئی ایم ایف کے پروگرامز کے حوالے سے. آئی ایم 51 ایئرز اولڈ. میں اپنی ایڈلٹ لائف پچھلے 40 سال میں یہی ڈسکشن بار بار ہوتے دیکھتا چلا آ رہا ہوں. تو یہ زیادہ وزن تو ریاست پاکستان کے اوپر، اٹ ہیز ٹو چوز اٹ سائڈ. اور سر ریاستیں جو ہیں وہ لوگ بناتے ہیں، پیپل لائک اس جو میجورٹی میں ہے. پاکستان کی مڈل کلاس تو آگے بڑی برے حال میں تھی، جو تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئی تھی وہ مزید شرنک ہو گئی ہے. تو ریاست پاکستان کے پاس سب سے جو آسان نزلہ ہے وہ سافٹ ٹارگیٹس کے اوپر ہی گرتا ہے، چاہے وہ ٹوبیکو سیکٹر ہو، چاہے وہ کنزیومر بیس ہو. اب مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی کہ پچھلے مہینے میں نے کیا کوئی، میرے ایک دوست سے میں نے کہا کہ یار میرا بل 94,000 روپیز آیا فار دا منتھ آف فیبرری. تو اس نے کہا یار تو دوزخ نو کنیکشن دیتا ہے. ایک بات اگر اجازت دیں، ہم چونکہ سافٹ ٹارگیٹس ہیں تو ایزی ٹارگیٹس ہیں. یہ بیلنس کیسے کریٹ اس میں کریں پھر؟ یہ تو امبیلنس ہو رہا ہے نا سر. یہ اچھا ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں گے سوال کے ساتھ، دیکھیں ایشو یہ ہے سر کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ٹیکس پہلے سے موجود ہے، لگا ہوا ٹیکس ہے، اس کے اندر لیکیج ہے، اس کو پلگ کرنا ہے. بڑی سیریس لیکیج ہے سر. 5.9 ٹریلین 6 ارب روپیہ سال کا. دس از ویری سیریس لیکیج. اور اگر یہ کر لیا جائے تو یہ جو گیلانی صاحب گلا کر رہے ہیں اس سے جان چھوٹ سکتی ہے. اب حکومت اور ریاست کر کے آ رہی ہے، ریاست یہ کر رہی ہے کہ جہاں سے اسے ایزیلی ایکسٹارشن کر سکتی ہے. اٹ از ناٹ ٹیکسیشن، اٹ از ایکسٹارشن. وہ کر رہی ہے، اور جو لیگل ہے وہ ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے کر نہیں پا رہی. لیکن یہ آپ سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں ٹیکس ایویژن کا معاملہ لے کے، فار ایگزامپل ٹوبیکو سیکٹر کی ہم بات دوبارہ کر لیتے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے تو کوئی بھی نہیں گیا سینٹ کی کسی کمیٹی میں ٹو پلیڈ دیئر کیس، بیکاز دے ہیو گاٹ ملٹیپل ویز ٹو مینیج دیئر اون تھنگس پرائیویٹلی. اب 2 کمپنیز ہیں جو شکنجے میں آئی ہوئی ہیں. اب وہ جب جا کے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، پارلیمان کے ممبر ہیں وہ، جن کے بڑے پروناؤنس کنیکشنز ہیں ود دی irregular اور لیسٹ ٹیکسڈ سیکٹر ان دی ٹوبیکو مینوفیکچرنگ. ٹیکس اویڈڈ سیکٹر سر. جی.
پھر بہت سارے اسی طرح شاید 2 برس پہلے جو ٹوبیکو مینوفیکچرنگ کی بیس ہے اے جے کے میں، دیر واز این اگریمنٹ بٹوین دی ایف بی آر اینڈ اے جے کے ریونیو اتھارٹیز کہ وہاں پہ بھی جو پاکستان کے سینیٹائز رولز ہیں ٹوبیکو مینوفیکچرنگ میں وہاں بھی امپلیمنٹ ہوں گے. 2 سال ہو گئے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ہل جل نہیں ہوئی. اے جے کی گورنمنٹ یہ کہتی کہ یہ ایک سیکٹر ہے جو ہمارے ہاں جاب جنریٹ کرتا ہے، ہم اس کے اوپر ٹیکسیشن میں انکریز کر کے اپنی جابس کو لوز نہیں کرنا چاہتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف دا اسٹیٹ آف پاکستان از لوزنگ منی کانسٹنٹلی ایئر آفٹر ایئر، تو پاکستان کے فائنینشیل پروگرامنگ کو آئی ایم ایف یا فار دیٹ میٹر اینی ادر گلوبل انسٹیٹیوشن سیریسلی کیوں کر لے گا؟ یہ تو ریاست کے سوچنے کی بات ہے انفارچونیٹلی. اچھا سر، ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے یہ پاکستان میں کچھ اور سیکٹرز ہیں جن کے اوپر بھی لگ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات میں کرنا جی بالکل بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں سر، شوگر ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے جی، فرٹیلائزر ہے، سیمنٹ ہے، تو سر یہ بیوریجز ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ باقی سیکٹرز میں کیا حالت ہے. اب شوگر آپ کو پھر پتہ ہے کہ ویل پولیٹیکلی کنیکٹڈ، جی سر، سارے کے سارے ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ، سارے کے سارے اس کے بینیفیشری اور وہ ہیں. وہاں پہ بھی کوئی مجھے تو ٹریک اینڈ ٹریس لگانے سے کوئی ان کی ٹیکس اس کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تو یہ تو ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر سوالات آنے شروع ہو گئے. ٹریک اینڈ ٹریس کے ذمہ دار مہتاب صاحب آپ تو نہیں ہیں، نہ میں ہوں نہ گیلانی صاحب ہیں. یہی ادارہ ہے ایف بی آر، جس کے بارے میں پرابلی پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے بڑے جذباتی ہو کر کہا کہ ان کی جو ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس ہے اٹ ہیز بن کمپلیٹیڈ. مڈ اپریل میں کنسلٹنٹس ہائر ہوں گے اور ایف بی آر وڈ بی ڈیجیٹلائز اور ڈیجیٹائزڈ تھرو اینڈ تھرو. اب دیکھتے ہیں اگلے 3 ماہ میں، 4 ماہ میں، 6 ماہ میں ویدر اور ناٹ گورنمنٹ اسٹیز آن دس پولیٹیکل ول اور ناٹ. پھر ونس اگین مجھ جیسا جو ایک پیسمسٹک تو میں نہیں کہوں گا لیکن شک کا اظہار کرنے والا پاکستانی بہرحال میں ضرور ہوں، ڈاؤٹ فل پاکستانی میں ضرور ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس ایسی اناؤنسمنٹس کر دیتی ہیں لیکن جو ہمارے بابو لوگ ہیں وہ ان کو فائلوں میں ایسا الجھاتے ہیں کہ رہے نام خدا کا. اب یہ جو جن سیکٹرز کی آپ نے بات کی ہے، دیر از اے کمپلیٹ لائن آف انڈسٹریل سیکٹرز جن کے اوپر ٹی ٹی ایس کے اوپر اگریمنٹ ہوا تھا ایف پی آر کا ود 2 سیکٹرز، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اب 2 کمپنیز ان کے پنجابی میں ایک لفظ ہے اڑیکے میں آئی ہوئی، ان کے شکنجے میں آئی ہوئی ہیں اور لہٰذا وہ انہیں کو مل کیے جا رہے ہیں. اچھا سر، سلوشن کی طرف ہی میرے خیال میں ابھی نہیں جانا چاہیے. سلوشن کیا ہے سر؟ سلوشن سے پہلے اجازت دیں تو یہ اسمگلنگ کی بات آپ نے کی، بہت سارا اس طرح جو اسمگلنگ کے حوالے سے. اب اسمگلنگ بھی کوئی عام آدمی تو نہیں کرتا نا بھائی. آپ کر سکتے ہیں سر، بلوچستان اور آپ پشاور سے ایک ٹائر لا کے دکھا دیں مجھے اسلام آباد یہ میں. اس کا بھی نزلہ پھر سارا دیکھیں. وہ ٹیکس ایویژن سے ہو رہی ہیں اس پہ کنٹرول تو اسٹیٹ اور اس کی مشینری نے کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہی انوالو ہوتی ہے. تو اس لیے پھر اگین نزلہ پھر ہوتا ہے. اب تھوڑا سا سلوشن کی طرف آتے ہیں، جس طرح مہتاب صاحب نے کہا کیسے یہ اس میں ایک یہ چیز ضرور مثلاً السٹ کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ لا انفورسمنٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب اگر 996 ارب روپیہ، اور یہ آفیشیل پریزنٹیشن ہے وچ واز پریزنٹڈ ٹو دی آنریبل پرائم منسٹر اونلی پرابلی اے ویک میں بی 10 days یا آلموسٹ اے ویک اگو. انفورسمنٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جی. اسلام آباد کے اگر ٹریفک پولیس والے اشارے پہ نہ کھڑے ہوئے ہوں تو لوگ اشارہ توڑیں گے. اب 996 ارب روپیہ، تقریباً 1 ٹریلین روپیز پاکستانی ایران سے اسمگلنگ کے تھرو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو مسلسل لیک کر رہا ہے. اور 50 اچھا پھر اور سن لیں آپ، اس چیز کو بھی انجوائے کریں گے. 2020 کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن تھی ہارورڈ یونیورسٹی اور منسٹری آف کامرس کی، وہ میرے ہاتھ لگی تھوڑا بہت اسے میں نے اسکم کیا ویری کوئکلی. 74% پاکستان میں جو سیل فونز ہیں وہ انلیگل استعمال ہوتے ہیں، وہ اسمگلڈ استعمال ہوتے ہیں. 74% ایسے ہی پیچ ہوتے ہیں یا 3/4 جو اسلام آباد کے پاکستان کے اندر ہیں وہ اسمگلڈ ہیں. ڈیزل 53% ہمارے ہاں پاکستان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ اسمگلڈ ہے. یہ کہاں سے اسمگل ہوتا ہے؟ انڈیا سے تو اسمگل نہیں ہوتا سر. افغانستان بھی ڈیزل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے. کہاں سے اسمگل ہوتا ہے؟ ایران سے اسمگل ہوتا ہے نیچرلی. چین سے بھی اسمگل نہیں ہوتا ہوگا آئی ایم شیور. انجن آئل 43% ہے، ٹائرز 40%، اور آٹو پارٹس جو ہیں وہ 16% ہمارے ہاں سارے کے سارے. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آٹو پارٹس اور ٹائرز میرا خیال ہے افغانستان سے. افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آپ لفظ مافیا استعمال کر سکتے ہیں. لا انفورسمنٹ کے بغیر مہتاب صاحب کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اور لا انفورسمنٹ کے لیے مجھے کہنے دیں یہ ضروری ہے کہ لائک مائنڈیڈ لوگ جو سول سوسائٹی میں موجود ہیں
وہ مسلسل اپنی آواز اٹھاتے رہے, مسلسل ان کے سامنے چیزیں رکھتے رہیں. پولیٹیکل ول اگر نہ ہو گورنمنٹ کے اہلکاروں میں, سیاستدانوں میں خاص طور پہ, تو یہی بیگنگ بول ہوگا, یہی IMF ہوگا, یہی اعلانات ہوں گے, یہی کیبنٹ میٹنگز ہوں گی, یہی پرائم منسٹر صاحب کے آن لائن پرجوش تقاریر و خطابات ہوں گے. اچھا ایک چیز میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں سر, ایک FBR نے ادارہ بنایا تھا گیلانی صاحب, جس کا نام تھا سر ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک. ٹھیک ہے سر, اس میں ایک بڑے ہی زبردست آفیسر تھے جن کو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں, تنویر ملک صاحب. تنویر ملک صاحب جب اس کے سربراہ تھے نا سر, ایک سال میں آپ کو پتہ ہے 1 بلین سے زیادہ سٹکس انہوں نے پکڑ لی تھی. جیسے ہی وہ گئے ویسے ہی کام بھی ختم. تو 1 سال میں چلے گئے؟ نہیں, اسی لیے چلے گئے کہ پکڑ کیوں لیں. اب میں یہ تو مجھے یہ بتائیں, میرا خیال ہے کہ انفورسمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹھیک لوگ ٹھیک جگہ پہ لگائیں. لیکن کیا وہ پولیٹیکل ول آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک لوگ ٹھیک جگہ لگانے کے لیے اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے؟ گیلانی صاحب آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ڈو یو سی دیٹ پولیٹیکل ول اور ناٹ؟ گیلانی صاحب, جس علاقے سے میں آتا ہوں وہاں پہ طوطے کے بارے میں کہتے ہیں اس نے ٹائیں ٹائیں کرنی ہوتی ہے نا جی, وہ پکے راگ تو نہیں طوطا گا سکتا. تو ہم جیسے لوگ جو اس سیکٹر میں یا تو دھکیل دیے گئے ہیں اور دے ہیو چوزن دس فیلڈ آف دا پروفیشنز بائی چوائس, ہم نے تو سر آواز بلند کرنی ہے. پولیٹیکل ول وطن عزیز میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی محتاج ہے. آپ نے الائنس چلانے ہوتے ہیں, آپ نے بینیفٹس لینے دینے ہوتے ہیں, الیکشن کے قریب باہمی بقا, آپ نے الیکشن کے قریب جو ہیں بہت سارے ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ریلیز کرنے ہوتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور اگر اسی حوالے سے وہ پاورفل لوگ, آپ کی اور میری اور مہتاب صاحب کی تو ایکسیس نہیں ہے ٹو دا پرائم منسٹر, لیکن وہ کچھ طاقتور پارلیمانی کردار موجود ہیں سینٹ میں پرٹیکولرلی, جو یہ illicit ٹریڈ کے حوالے سے اپنے انٹرسٹ یا اپنے ایسوسیٹس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے ہیو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دی پرائم منسٹر. چاہے وہ جعلی TTS کی ٹکٹس تھوکوں سے لگا رہے ہوں پیکٹس کے اوپر, چاہے وہ جی ہاں, چاہے وہ وارننگز جو ہیں وہ بھی اس کے بغیر ٹکٹ ٹوبیکو کے جو ہیں آئٹمس یا چیزیں وہ بیچ رہے ہوں اکراس دا کنٹری, وہ ٹیکس ایویڈ کر رہے ہوں, لیکن ان کا مارکیٹ شیئر میجیکلی سال بہ سال بڑھ رہا ہو. میں اس پہ ایک دم بس میں ایڈ کر لوں, دم یہ ہے گیلانی صاحب, ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی اور فلپ مورس دے کم ٹو دا فور آن دا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا. ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ سوئٹزرلینڈ, دبئی, UK میں بیسڈ بڑے بڑے ادارے ہیں اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان کے ٹرن اوور ہیں سال کے فرام اکراس دا ورلڈ. یہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے, دی illicit trade is beating us and we are wrapping up our operations, تو پاکستان کا انویسٹمنٹ فرینڈلی ہونے کے حوالے سے کیا اہمیت جائے گا؟ تو آپ نے 6, 10, 12, 20 درجن لوگوں کی خدمت کرنی ہے, یہ ریاست سے سوال بنتا ہے, یا آپ نے یہ جو تقریباً 23 کروڑ لوگ مجبور اور مقہور ہیں اس ملک کے اندر, ان کا بھی کچھ سوچنا ہے. 2.5 کروڑ بچے آپ کے اسکول سے باہر ہیں سر. امیجن کہ $1.25 بلین ایک سال میں آپ کتنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. میں کیلکولیشنز کر رہا تھا مہتاب صاحب, جو illicit ٹریڈ کا یہ جو اوور آل فگر بنتا ہے تقریباً 1 کھرب روپیہ, illicit ٹریڈ کی میں صرف بات کر رہا ہوں, یہ تو 4 صوبوں کے تعلیمی بجٹ کا تقریباً 90% ہے. I can share those figures with you after this podcast. آپ دیکھ لیجئے گا کہ صرف ایک سیکٹر یہاں ٹیکسیشن کے معاملات کے حوالے سے جو صرف illicit ٹریڈ ہے, it goes all the way to 1 trillion rupees, جو 4 صوبوں کا جو 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں نا جی, یہ 4 صوبے, جس کے اندر 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. ایک چیز میں بڑی ضروری آپ سے پوچھیں گیلانی صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیں یہ جو سگریٹ کی بڑی کمپنیز ہیں, مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ہے سر, وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے سگریٹ پینا ہی ہے تو وہ ٹیکس پیڈ سگریٹ پیے سر. یہ نہ ہو کہ ایک طرف اپنی صحت کو بھی وہ خراب کر رہا ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے جو ٹیکس چور ہے اس ملک کے اندر. سر جو عام آدمی ہے جس کی دہاڑی کوئی 500-600 بنتی ہے, وہ کم از کم 127 روپے کیوں پے کرے جب وہ وہی چسکا 70 روپے میں لگا لے گا, جی وہی چسکا 80 روپے میں لگا لے گا. میں حیران رہ گیا, میں نے کہیں مجھے وہ ڈاکومنٹس نظر آئے, تھوڑی سی پرانی بات ہے, کہ اپ ٹو 83%, 85%
ایف بی آر کی ڈیوٹیز ہیں آن ایچ پیک آف سگریٹ وچ دیز ٹو کمپنیز مینوفیکچر. یعنی 100 روپے میں سے تقریباً 83 روپے جو ہیں وہ میرا یہ خیال تھا کہ یار 20%, 30%, 40%, حد 50% ڈیوٹی ہوگی. باقی کے بچے ہوئے 17 روپے میں گیلانی صاحب اور مہتاب صاحب ان اداروں نے اپنی فیکٹری چلانی ہے, لوگوں کی تنخواہیں نکالنی ہیں, ان کے بینیفٹس کور کرنے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. آن دی ادر ہینڈ جو کہ ارریگولر یا نان ریگولیٹڈ سیکٹر ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے جی. اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کریں اور شکریہ ادا کریں مبشر صاحب کا اور ان کی اچھی باتوں کے لیے, میں ایک تجویز میری طرف سے ایک ہمبل سی سجیشن ہی ہے. میں تو کہتا ہوں آپ کے فورم پہ کہ یہ جو انویسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی تو اب اتنا ماشاءاللہ ہم نے بڑا ایک معتبر اور جید ادارہ بنایا ہے ایس آئی ایف سی, تو ہم کیوں نہیں اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے کہ جو یہ سارے معاملات ہیں ایس ایف سی بجائے یہ کہ انویسٹمنٹ لائے بھائی ان چیزوں کو آپ دیکھو, انویسٹمنٹ خود بخود آ جائے گی. انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جی یہ ٹیکس چوری کے معاملات کو آپ دیکھیں بھائی, آپ یہ سارے بڑے بڑے جو ایلیٹس ہیں ان کو پکڑیں, اگر آپ انلیس کہ اس میں شامل نہیں ہیں خدا نہ خواستہ خاکم بادہن. اس معاملے کے اوپر تو میرا خیال ہم تینوں کی خاموشی ہی بہتر ہے کہ وہ لیکن چلیں ایسے ہی شامل ہیں اس طرح کی ایویژنس. ایک چیز جو یہ کہہ رہے ہیں میں سے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کہ تھوڑا سا جو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم نئے لوگوں کو انویسٹرز کو لائیں جو موجودہ انویسٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس کو, ایک ویسے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑا ضروری سر یہ جو پورا سیکٹر ہے ایک حل ہے سر, وہ حل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرین لیف تھریشنگ ایک ان کا کام ہے, جو جی ایل ٹیز جہاں پہ ان پروسیسڈ ٹوبیکو لایا جاتا ہے جی صحیح. وہ پاکستان میں تقریباً 10 یا 12 ہیں ٹوٹل. اگر وہاں پہ ڈاکومنٹیشن کو انشور کر لیا جائے اور اس کا ٹیکس اتنا بڑھا دیا جائے اور اس کو ایڈجسٹیبل موڈ میں رکھا جائے. ایڈجسٹیبل موڈ کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ بنائیں گے تو اس کو وہ واپس کر دیا جائے, جو انفارمل سیکٹر ہے اس کے لیے ان وائبل کر دیا جائے سارا کچھ. میری ذاتی رائے سے تھوڑی سی مختلف ہے اور جی پلیز. اور وہ یہ ہے کہ جو موجودہ لیگل فریم ورک ہے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کیوں نہ کی جائے بجائے کہ ایک نیا لیگل فریم ورک لگا کے اس کو ٹیسٹ کیا جائے. اب یہ 2021 میں اگر ٹی ٹی ایس کا اگریمنٹ ہوا ہے بٹوین دی ریگولر سیکٹر اینڈ دی ایف بی آر, تو دباؤ یہ ہونا چاہیے, میری ذاتی رائے میں, اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ ایف بی آر صاحب 3 سال ہو گئے ہیں, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں جناب. اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ اسٹے آرڈرز دیتے ہیں. اچھا کہ آپ نے یاد کروا دیا. اب آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں خواجہ آصف صاحب کو ایک آنریفک بھی دینا چاہتا ہوں. وہ ہیں جی چیف کمپلینٹ منسٹر آن سوشل میڈیا. واہ جی واہ, یہ میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب آف ہز اون گورنمنٹ. جی آف ہز اون گورنمنٹ. اب وہ کہتے ہیں کل گجرات میں تھے, میرے دوست ہیں وسیم اشرف بٹ صاحب, انہوں نے ڈان میں رپورٹ کیری کی ہے, پاکستان آن برنک آف ڈیفالٹ ڈیو ٹو ٹیکس ایویژن سیز آصف. پھر وہ کہتے ہیں the minister claimed that tax related cases worth 2.6 trillion are stalled in the courts. یہ کس نے حل کرنے ہیں سر؟ یہ کس نے حل, یہ آپ نے حل کرنے ہیں گیلانی صاحب, آپ نے یا میں نے؟ تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور بڑے سنجیدہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں. چونکہ وہ پبلک فگر ہیں تو لہٰذا ہم ان کے اوپر تھوڑا بہت طنز کا بستر چلا سکتے ہیں. جو ملک دیوالیہ ہو گیا تو کوئی نہیں بولتا. تو لہٰذا جناب وہ جو چیف کمپلینٹ منسٹر جو ہیں ہمارے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں. اب لا انفورسمنٹ کے حوالے سے یہی لوگ ہیں جنہیں ہم بار بار درخواست کر سکتے ہیں. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں ہم پولیٹیشینس تو آسان پنچنگ پیڈ ہے نا, یہ جو ماشاء اللہ ہماری بڑی معزز جوڈیشری ہے, ہاں جی, ان کو بھی اپنی سول سرچنگ کرنی چاہیے. 2.7 ٹریلین کے کیسز اسٹک اپ ہیں, کورٹ سلیکٹ کر دیں اسپیشل. میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں سر, آپ جائیں, آپ کوئی بھی کیس جب ٹیکس کا بنتا ہے تو اس کی اگینسٹ یہ ٹی ٹی ایس کا حوالہ دیکھ لیں. ٹی ٹی ایس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, ماشاء اللہ یار سالوں اسٹے آرڈر چلاتے ہیں. کئی کمرشل کیسز ایسے ہیں جن میں 5 سال سے اسٹے آرڈر چل رہے ہیں. لیجسلیشن لے آئے نا جی, اسپیشل کورٹس بنا دیں آپ. وہ شہباز شریف صاحب نے ونس اگین پرسوں ہائبرڈ خطاب کرتے ہوئے آن لائن اینڈ فزیکل جذباتی انداز میں کہا کہ جو موجودہ ججز ہیں وہ اپنے چیمبرز میں جائیں, وہ کافی شافی پئیں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں. ہم لمز یا نسٹ وغیرہ کو انگیج کر کے ایک سرٹن کرائٹیرین ایوالو کریں گے, ریٹن ٹیسٹ ہوگا, پھر ایویلویشن ہوگی,
تو ہم اس قسم کے کیسز کے لیے ایک الگ سے جوڈیشری اچھی بات ہے. کمرشل کورٹس نیا کاڈرے لے کر آئیں گے آف دا ججز. میں جب وہ سن رہا تھا تو مجھے ہنسی نہیں آ رہی, مجھے ہنسا آ رہا تھا. وہ اس لیے آ رہا تھا کہ یہ بات تو کر دی ہے. اف ہی سیٹ سچ اے تھنگ ان موشن, خود جوڈیشری کی طرف سے ایسی ایسی قانونی اور آئینی موشگافیاں آپ کے سامنے آئیں گی, ایسی ایسی انٹریکیسیز سامنے آئیں گی کہ یہ بھی ٹائم فیش ہو جائے گا, اللیگل قرار دے دیں گے. تو میرا میرا عرض کرنا یہی ہے کہ ایک تو یہ جو ہم 3 لوگ اس کی ایس آئی ایف سے منظوری لے لیں. اس پوڈ کاسٹ میں جو 3 لوگ بیٹھے ہیں, ایک تو ہم بار بار میرے خیال میں بات کرتے رہیں, ہمیں اپنی آواز کوئی بھی پلیٹ فارم, آپ صاحب میرا خیال ہے بات تہذیب سے, سلیقے سے, تھوڑے بہت سے مرچ مسالے کے ساتھ طنز کے بات کرتے رہنا چاہیے, اور کہنا چاہیے کہ جناب چیف کمپلین منسٹر صاحب آپ حکومت میں ہیں, وہ خان صاحب والی بات نہ کریں کہ مجھے تو ٹی وی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یار ایوی ہو گیا. تو خواجہ آصف صاحب 2.6 ٹریلین کے جو کیسز ہیں پینڈنگ کورٹس میں, اس کا جو ہاف ہے, جو پی ایم صاحب نے کہا کہ اگر وہ بھی ریکور ہو جائے تو سوچیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہاں جی, یہ سر ریکوری انہوں نے کرنی ہے, ہم نے تو نہیں کرنی. اور اب تو وہ سی سی آئی میں بھی آ گئے ہیں نا, جی بالکل کے بات کر سکتے. اب بات کریں سر. تھینک یو ویری مچ. واٹ اے پلیجر. میں نے بڑا انجوائے کیا, گیلانی صاحب نے بھی انجوائے کیا. سر موضوع خشک تھا, لیکن موضوع خشک تھا, لیکن ہم نے سر ہر اسپیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اگلی مرتبہ جب ہم بیٹھیں تو کوئی چیخ پکار والا موضوع بنے, تاکہ آپ کے جو ویوز ہیں وہ کم از کم کوئی 1.5 ملین ہو. واہ واہ کیا بات. سر مبشر اکرم صاحب تھینک یو ویری مچ. مہتاب صاحب آلویز اے پلیجر ٹو کم اکراس, سیم فار گیلانی صاحب. اب گزارش یہ ہے میرے دیکھنے والوں سے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور پلیز ہماری جتنی ایفرٹ ہے اس کے اوپر آپ نے کمنٹس بھی کرنا ہے, اور ہمارے بٹ صاحب کی باتوں کو ایک ریکویسٹ آپ نے میری طرف سے بھی کرنے اپنے جی پلیز, کہ سیاست میں دلچسپی لینے والا ہر شخص ارسپیکٹو آف دا ایج, وہ 17 سال کا ہے یا 170 سال کا ہے, اگر اسے معیشت کا اندازہ, علم, انفارمیشن نہیں ہے, اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سیاست میں بھی انٹرسٹ لے. بالکل ٹھیک ہے. سیاست اور معیشت یہ جڑواں بہنیں جی, ایک خراب ہو تو دوسری ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اپنے ویور سے میری طرف سے یہ درخواست کریں کہ آپ کے چینل کو اس لیے سبسکرائب نہ کریں کہ آپ میرے دوست ہیں جی, اس لیے سبسکرائب کریں کہ آپ سنجیدہ بات کرتے ہیں, فیکٹس فگرس کی بات کرتے ہیں, جو سننے میں بورنگ لگتے ہوں بھلے, کیونکہ اس میں چیخ پکار نہیں ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں اس میں کچھ کوئی ڈیسک تھمپنگ نہیں ہے. تو جناب ایک درخواست میری بھی آپ کے ویور سے ہے کہ آپ کے چینل کو لازمی سبسکرائب اس لیے کریں کہ اگر آپ پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, سوسائٹی میں, ڈیفنس میں, ریجنل افیئرز میں, اینی تھنگ انڈر دا سن, یہ سر اس میں سے کوئی بھی موضوع معیشت کے موضوع سے بڑا نہیں ہے. اسی لیے سر ہم نے اپنے ساری ایفرٹ کو نا ہم پولیٹیکل اکانومی کے اوپر بات کرنی شروع کر دی. اور یہ کہ جناب جی پلیز, کہ اب تو آپ نے کہا نا کہ بڑے بچے, اب تو میں نے دیکھے 8-10 سال کے بچے ماشاءاللہ, ان کا انٹرسٹ جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں, پالیٹکس ہیں, میں بڑا ڈیپلی آبزرو کر رہا ہوں اس چیز کو. دوسری بات ناظرین, ہم یہ کہیں گے کہ مبشر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں, بار بار دیکھیں. اور آپ سے گزارش ہے جی کہ یہ جو ہماری باتیں ہیں ان پہ آپ نے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.